اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عقیدت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار فرقوں کا رد ہے قرآن میں، جی، جو مشرکین یہودی، ان کا بیان آ گیا۔ تیسرا ہے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی۔ اب نصارہ کا ذکر کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، قرآن پاک نے کس طرح ان کا رد کیا ہے، تو قوانین آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو تثلیث کا عقیدہ اور رد ان پر، تثلیث کا عقیدہ اور رد ان پر، ذکر نصارہ کا تثلیث کا عقیدہ اور رد اس پر، اس عقیدے پر، اور تثلیث کے عقیدے پر رد۔ جی، ذکر نصارہ کا تثلیث کا عقیدہ اور رد اس پر۔ اما النصارى فقالوا مؤمنین بسیدنا عیسیٰ علیہ السلام وكان ضلالهم أنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ثلاثة أجزاء متغايرات ببدء ومتحدة بآخر وكانوا يسمونها الأقانيم الثلاثة، هو مفعول به وہ الأقانيم الثلاثة۔ بہرحال نصارہ وہ ایمان لانے والے ہیں ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ گمراہی ان کی کیا تھی گمراہ، یہ نہیں بھی پہلے دن ہی گمراہ ہو گئے، پیچھا کام چلیا، اور تھی گمراہی ان کی یہ کہ نصارہ زعم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تین اجزاء ہیں جو من وجہ متغایرہ ہیں تو من وجہ متحد ہیں، ایک وجہ کے ساتھ متغایرہ اور ایک وجہ کے ساتھ متحد ہیں۔ اور نصارہ نام رکھتے تھے ان تین اجزاء کا اقانیم ثلاثہ۔ کیا؟ اور دیکھو، اقانیم جمع اقنوم، یہ کلمہ سریانیہ معنی ہے اس کا شخص اور اصل۔ کیا؟ اصل، تین اصل، کائنات کے تین اصل، اے انہوں دا عقیدہ سی بعد چ بنے ہیں جی، جس ہوتے قرآن پاک نے رد کی تھی تو اج بھی ویسے عقیدے ہوتے ہیں، مختلف عقیدے انہوں نے جی، سمجھ گئے؟ بہرحال نصارہ بس وہ ایمان لانے والے ہیں ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یارے من کدے کیتا جیش کڈا ہم سبق کی نے یار، اور تھی گمراہی ان کی یہ کہ نصارہ زعم کرتے ہیں ان للہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تین اجزاء ہیں، نعوذ باللہ، متغایرہ بے وجہ اور متحدہ بے آخرہ، اور عرف معنی کہ من وجہ متحد ہے اور من وجہ، اور نام رکھتے ہیں وہ ان تین اجزاء کا اقانیم ثلاثہ، یعنی تین اصول، تین اصل کائنات کے۔ جی، بہرحال نصارہ پس وہ ایمان لانے والے ہیں ہمارے سردار جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور تھی گمراہی ان کی یہ کہ وہ زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تین اجزاء ہیں، متغایرہ بوجہ اور متحدہ بآخر، اور وہ نام رکھتے ہیں اس زعم کا اقانیم ثلاثہ۔ زعم کرنے وہ تین اجزاء کا، وہ زعم کا تو نام کو نہیں ہوتا جی، ان تین اجزاء کا اقانیم ثلاثہ، ہاں بھی تین اصل کائنات کے۔ وہ کیڑے کیڑے؟ احدھا الاب وہو بإزاء مبدأ العالم، ایک ان کا وہ کہتے ہیں اب ہے، کیا ہے؟ ایک ان کا وہ کہتے ہیں کہ اب ہے، یہ اب وہی ہے جس کو فلسفی مبدأ العالم کہتے ہیں، جس کو
فلسفی مبدأ العالم کہتے ہیں. مبدأ العالم کہتے ہیں. جی 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 سمجھے ہی. جی. وہ حاشیہ پڑھ دیں بعد جب میں گل پڑھ لیں. ایک ان تین کا ایک اور تین کا الاب، الاب. وہ ایک کہتے ہیں ایک اب ہے، باپ. اور اب اور اب مبدأ العالم کے مقابلے میں ہے، یعنی جس کو فلسفی کیا کہتے ہیں، مبدأ العالم عیسائی اس کو. اب کہتے ہیں. ہاں جی ایک ان کا اب ہے اور اب مبدأ العالم کے مقابلہ میں ہے. بس ثانی والثانی تو لگا میں پڑھنا پھر ایک غلط پوری کسی پاس والثانی لے. الابن وهو بإزاء الصادر الأول بس صبر اللہ جی. الذي هو معنى عام شامل لجميع الموجودات. دوسرا وہ اکنوم نام رکھتے ہیں الابن. کیا دوسرا نام رکھتے ہیں ابن. دوسری جز کا نام ہے ابن، بیٹا. اور یہ جو ابن ہے نا، یہ صادر اول کے مقابلے میں ہے، جو فلسفی کہتے ہیں کہ بھئی مبدأ عالم سے پہلا جو صادر ہوا جی، ان کے نزدیک ہے وہ کون کہ بھئی نا فلسفیوں کے نزدیک بھئی جڑا نا بھی او عقل ثانی تے نامہ آسمان بنایا عقل اول نے جی. تو یہ وہی ہے جس کو فلسفی صادر اول کہتے ہیں، جس کو فلسفی صادر اول کہتے ہیں. کفریات سارے جی 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 سنیں ہی. اور یہ صادر اول وہ ہے جو وہ معنی ہے جو عام ہے، شامل ہے جمی موجودات کو. فلسفیاں دے نزدیک تے عیسائیاں دے بھی نزدیک سنیں کہ وہ معنی عام شامل کس کو، جمی موجودات کو. سمجھ گئے ہیں. اور ثانی ابن ہے اور وہ صادر اول کے مقابلے میں، اور جس کو فلسفی صادر اول کہتے ہیں. اچھا جی. اللہ جی وہ صادر اول جو معنی عام ہے، جو شامل ہے جمی موجودات کے لیے، اور فلسفیاں دے نزدیک اور ثانی ابن ہے اور ابن صادر اول کے مقابلہ میں ہے. صادر اول وہ کے معنی ہے، وہ معنی جو عام ہے، وہ معنی جو عام ہے، شامل ہے جمیع موجودات کے لیے، موجودات کے لیے. الف پڑھیا کرو یار مہربانی جی. جی والثالث روح القدس وهو بإزاء العقول المجردة. تیسری جز جو عیسائی مانتے ہیں وہ روح القدس. وہ ہے روح القدس یعنی اب ابن تے روح القدس. جی نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اللہ کے یہ تین اجزاء ہیں تو من وجہ مغیر ہیں تو من وجہ متحد ہیں. اور یہ جو روح القدس ہے نا جس کو عیسائی کہتے ہیں، یہ وہی ہے جو فلسفی جس کو عقول مجردہ کہتے ہیں. خالی مجردہ کس سے؟ بھئی اربع عناصر سے. کس سے؟ کون؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو مادے سے خالی ہیں. تو مادہ ہوں آگ، پانی، ہوا، مٹی نہ لیں جی. یہ بھی ہونا جڑا نبی گلاں کڑیاں جی. کیا کہ جی سنیں ہی. تیسرا کون ہے؟ روح القدس. تو یہ وہ ہے جو جس کو فلسفی کیا کہتے ہیں؟ عقول مجردہ. کیا کہتے ہیں؟ عقول مجردہ. اور ثالث روح القدس ہے، اور روح القدس عقول مجردہ کے مقابلے میں. ہن شاہ جی نے انہاں دے بھی عقیدے دسے تے نال فلسفی بھی جوڑے تاکہ مولوی شعیب چونکہ صبح اٹھی پیندا اذان واسطے تے انہوں کو تھوڑی سمجھ آ جائے. نیندر آئی ہے کوئی نہیں. اچھا چلو. اور ثالث روح القدس ہے اور روح القدس عقول مجردہ کے مقابلہ میں ہے. سنے ہن صبر ایک منٹ. او ویکھو حاشیہ او ملایا ہے امام مصنف رحمہ اللہ نے نصارہ کے مصطلحات کو فلاسفہ کے، اور فلاسفہ عنوان رکھتے ہیں مبدأ العالم کے ساتھ ذات الواجب تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں مبدأ العالم، اور عنوان بناتے ہیں صادر اول جو ہوا نا جی اس کو کہتے ہیں کیا؟ عقل اول پیدا ہوئی جی. کون آندے فلسفی.
اور اکول اور جانونا، اور مراد لیتے ہیں وہ اکول مجردہ سے اکول اشرا، 10 عقلیں کی 10 عقلیں، اکول اشرا، عقل اول، عقل ثانی، ثالث، رابع کرنے اڈیاں چوک کے مگروں کھتی چ پھیر کے دیتی ہو میں افلاطون تے سارے منن والے تے سیٹ ہو جائے جی۔ ہوں فلسفے یہ چیزاں بار اسی پڑھتے رہے ہیں، پکانیاں جنہوں یاد کرنا، پھیرے دینے، تکرار کرنا بڑے فخر نال جی جناب کول اشرا یہ ہیں وہ یہ کہتے، اگوں یہ نہیں پتہ بھی کفر پکائی جا رہے ہیں، کی کفر پکائی جا رہے ہیں سارا جی۔ تو توجیاں کر رہے ہیں نہیں کیوں ہوا جی، اے جو کچھ عیسائی آتے ہیں بھی اندر مقابلے چ فلسفی یہ گل آتے ہیں جی۔ اچھا جی، کول اشرا عقل ان کے نزدیک کا کیا چیز ہے؟ جوہر ہے جو مستغنی ہے اپنے افعال میں آلات جسمانیہ سے۔ جو 10 عقلیں ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اپنے افعال میں مستغنی ہے آلات جسمانیہ سے، اور یہ واسطہ ہے واجب اور واجب کے مصنوعات کے درمیان وجود کے افادے میں، کہ یہ جو آگے ساری جتنے بھی یہ مادیات ہیں نا یہ نعوذ باللہ بھی وہ واجب تعالیٰ نہیں کر سکتا، یہ جو نیچے درمیان میں 10 واسطے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ان کے بغیر وہ نہیں کر سکتا، اللہ نے مجبور مان لیا جی، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ گئے ہیں؟ اے ان فلسفیاں دا عقیدہ جی۔ تو کو دیکھنا او صادر اول کون نظر آ رہی بھئی، یعنی عقل اول فلاسفہ کے نزدیک سبب ہے لوجود جمیع الکائنات، اور وہ شامل ہے لجمیع الموجودات بہذا المعنی، یہ عند ارباب الحقائق وجود جو پھیلا ہوا ہے مخلوق کا، اور اسی سے پایا گیا عالم بحذافیر ہی، نعوذ باللہ جی استغفر اللہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، ہر شے کو، اور کوئی خالق نہیں ہے۔ باقی اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزیں باندھی ہیں تو وہ اس نے اپنے حکم سے ہیں جی اسباب کارگر ہون، بندے دی صحت بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی بالکل ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ویاہ 20 سال ہو گئے تو 20 سالوں میں انہیں ہفتے 2 باری قربت کی تھی، گنو تو ہزاراں باری قربت بنتی بچوں نکلا بلونگا بھی نہیں کہ کوئی نہیں، تو سونے فرمایا تو جس قطرے کو پیدا کرنا فرمایا تو پتھر تے سٹ اللہ تو پیدا کر دے گا، ہے کہ کوئی نہیں گل ہے، یہ اسلام ہے جی۔ یہ جڑا طبیعات پڑھایا جاتا ہے نا جی، اتنے ہوں پتہ نہیں طبیعات آتے ہیں کہ کی بولتے ہیں، جگہ اترا لفظ انگریزی بولنا چستا ہونی ہے جی، تو اتنے یہ پڑھاتے ہیں بھی یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، خام خواہ ایسا ہونا ہے، خام خواہ ہونا ہے جی، خام خواہ نہیں ہونا، پھر استارے نال بن دیتی ہر شہر، نعوذ باللہ جی نا رکھن لگا ستارے دسو جی کہڑا ستارے کے نام ملتا ہے جی، وہ نا الٹ رکھے اور نہ رکھو، ستارہ ٹھیک ہی نہیں ہے گا جی، تاں بچہ بیمار ہے، سارے تماشے بد عقیدگیاں گند ساڑھے اندر رچ پچ گیا جی، اگے چل وے کو گل سمجھ آ رہی جی وہ کی آندے نے، اور عیسائیاں دے عقیدے وہ پچھلی گل تو سمجھ آ گئی جی۔ تیرے کو بندہ پوچھے یار یہ کول اشرا کی ہوندے نے جی، انہیں آخنا کن پھڑ 10 لتر ٹکا کے ٹھوکنے دا نا کول اشرا ہے جی بے باجہ جدو ہے ہی کوئی شے نہیں تے بھی میں یہ آکھاں بھی یار 2 پلر تو نظر نہیں آ گئے وچکار ہے کہ شے بھی بڑی خوبصورت جی، تو تسی اگوں پکائی رکھو تو ٹھوکی رکھو جی کہ وہاں کی چیز تھی، بے باجو ہے ہی کوئی نہیں، میں تمہیں تھک لا رہے ہیں تسی انے ہو جی۔ کما ان جبرائیل علیہ السلام قد یظہر فی صورت الانسان کذالک ظہر الابن فی صورت روح عیسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ الہ و ابن الہ و بشر ایضا فی وقت واحد وتجری علیہ الاحکام البشریۃ والالہیۃ معا۔ اور عیسائی اعتقاد کرتے ہیں
کہ جو ابن کا اکنوم ہے، جو ابن کا اکنوم ہے، بنوز باللہ بے اللہ دے نے 3 اجزاء، ایک اب تے ایک اب ایک ابن، ایک روح القدس، وہ آندے نے جڑا ابن والا اکنوم ہے نا اللہ کی جز، کون؟ ابن والی، ابن، اس نے قمیص پہن لی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے روح کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے روح کی، روح کی۔ تے او جڑا ابن والا اکنوم ہے او عیسیٰ علیہ السلام دی قمیض پہن کے تے بشری شکل ظاہر ہو گیا جی۔ اور دھیان بھائی، تو وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا جو تیسرا اکنوم، جو ابن والا اکنوم ہے نا اللہ کی جو جز ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے روح کی کیا پہن لی ہے؟ قمیض پہن لی ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہو گیا اللہ کا ایک حصہ، جیسا کہ جبریل علیہ السلام تحقیق ظاہر ہوئے تھے کس میں؟ انسان کی صورت میں۔ بھی کہتے ہو کہ بھئی یہ تو قرآن شریف بھی ہے نا، بھی مریم کو فتمثل اللہ بشرا سویا، تو اس بشری قمیض پا کے آیا کہ نہیں؟ تے حدیث جبریل بھی بادشاہ پورا بشر بن کے آیا کہ کوئی نہیں؟ تو آندے نے بھی جویں جبریل جڑا نا جی او بھئی روح القدس بشری قمیض پائی کہ نہیں، تے ایویں جڑا نا بھی یہ جڑے ابن والا اکنوم ہے بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دے روح دی کی پا لی؟ قمیض پا لی۔ بسم اللہ الرحمن سنیں جی، تو آندے نے اسی طرح ظاہر ہو گیا ابن والا اکنوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح کی صورت میں۔ آندے نے ہن عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے نا، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خود الہ بھی ہیں، الہ کے ابن بھی ہیں اور بشر بھی ہیں ایک ہی وقت میں۔ لو، اور جاری ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر احکام بشریہ بھی اور احکام الہیہ بھی۔ بھئی اے بشراں والے کم بھی کر دینے تے اللہ والے کم بھی کر دینے کٹھے، اے ان سارا عقیدہ عیسائیاں دا جی۔ اور اعتقاد کرتے ہیں کون؟ اس بات کا کہ ابن والے اکنوم نے قمیص پہن لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی، یعنی وضاحت کی تھی، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ جبریل علیہ السلام تحقیق ظاہر ہوئے، بسم اللہ الرحمن صورت انسان میں، اسی طرح ظاہر ہوا ابن عیسیٰ علیہ السلام کے روح کی صورت میں، لہذا نتیجہ کڈیا پاس عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ الہ ہیں اور ابن الہ ہیں اور بشر ہیں بھی ایک وقت میں، اور جاری ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر احکام بشریہ اور احکام الہیہ اکٹھے، نعوذ باللہ جی۔ شبہ اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا کہ ابن والے اکنوم نے قمیض پہن لی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی، یعنی جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام تحقیق ظاہر ہوئے انسان کی صورت میں، اسی طرح ظاہر ہوا ابن والا اکنوم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں اور ابن الہ ہیں اور بشر ہیں بھی ایک وقت میں، اور جاری ہوئے ہیں آپ پر احکام بشریہ اور احکام الہیہ اکٹھے، نعوذ باللہ۔ وَقَانُوا يتمسكون في إثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التي أطلق فيها لفظ الابن على عيسى عليه السلام۔ صبر۔ اچھا جی، یہ دلیلاں کتوں بنائیاں ہیں نا؟ تو قرآن دے بارے میں پڑھا جائے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، بجے پٹھے معنی کٹے تو گئے دھیان جی۔ اور تمسک کرتے تھے اس عقیدے کے ثابت کرنے میں انجیل کے بعض نصوص کے ساتھ وہ بعض نصوص کے بولا گیا ان میں لفظ ابن عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر لفظ ابن بولا گیا، اور راج انجیل اس کے اندر یہ لفظ ابن پیچھے پڑھ رہا ہو کہ کوئی عجیب نہیں تھا کہ اس زمانے میں لفظ ابن محبوب کے لیے بولا جائے،
سمجھے گل اے انہیں دلیل پکڑی جی اگے وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ بِالْآيَاتِ الَّتِي نَسَبَ فِيهَا عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور اسی طرح وہ دلیل پکڑتے تھے ان یہاں آیات سے مرادی معجزات، ان معجزات کے ساتھ وہ کہ نسبت کی ان میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بعض افعال کی اپنی طرف، کن کی طرف؟ اپنی طرف، سمجھی؟ کس کی طرف؟ اپنی طرف کی انہوں نے جی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، تو نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ اللہ ہوئے جی. اے دلیلاں پکڑیاں انہوں نے کنہ اے دو گلاں ہو گئی ہیں جی. ہوں اگو دونوں دے جواب نے، پہلے دا ایک تے دوجے دے دو امتحان کریں جی. اور تمسک کرتے تھے اس عقیدے کے ثابت کرنے میں انجیل کے بعض نصوص کے ساتھ، وہ نصوص کہ بولا گیا ان میں لفظ ابن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طرح دلیل پکڑتے تھے وہ آیات کے ساتھ، وہ آیات یا معجزات نہیں، یاد معنی رکھیں، وہ کہ نسبت کی گئی، نسبت کی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بعض افعال کی اپنی طرف، تو وہ کہتے تھے پھر الہ ہیں تو تب ہی ہے جی. ہاں جی. اور وہ تمسک کرتے تھے اس عقیدہ کے ثابت کرنے میں انجیل کے بعض نصوص کے ساتھ، وہ بعض نصوص کے بولا گیا اس میں لفظ ابن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جی. اور اسی طرح دلیل پکڑتے تھے ان آیات کے ساتھ کہ نسبت کی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض افعال کی اپنی طرف جی. جواب الاشکال الاول علی تقدیر صحت نصوص الانجیل وانه ليس فيها تحریف ان لفظ الابن في العهد القدیم كان مستعملا بمعنى المحبوب والمقرب والمجتبى كما يدل عليه كثير من القرائن في الانجیل. اچھا جی، جواب پہلے اشکال کا یتمسکون کانو، جواب پہلے اشکال کا، جواب اشکال کا اس تقدیر پر کہ انجیل کے نصوص صحیح ہے اور ان میں کوئی تحریف نہیں. پہلا رد تو یہی آ گیا، نہ امیر تو پکوان لگا جی. اگر ہم تسلیم کریں تو ان دے وچ پہلا جواب ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم تمہاری کتاب میں تحریف ہے، کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، تم نے بدلا دیا ہے، لفظ ابن کوئی نہیں ہے انجیل میں جی. اگر فرض کریں کہ بھئی یہ انجیل میں کوئی تحریف تم نے نہیں کی اور انجیل کے نصوص سارے وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، سنیں، تو پھر جواب یہ ہے کہ لفظ ابن عہد قدیم میں بمعنی محبوب، مقرب، مجتبی استعمال ہوتا تھا. آگے یہ سمجھ، جیسا کہ دلالت کرتے ہیں اس پر کثیر قرائن انجیل میں کہ لفظ ابن بول کر یہ معنی مراد تھا جی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبوب، مقرب، مجتبی کہا تو یہ تو نبیوں کی شانیں ہیں جی. آگے سمجھ کے کوئی نہیں، یعنی یہ تھا کہ اسی من لیے کہ انجیل میں تعریف بھی نہیں اور جو لکھا ہے یہ واقعتاً منزل من اللہ ہی ہے، تو پھر یہ جواب ہے جی. اور جواب اشکال اول کا انجیل کے نصوص کی صحت کی تقدیر پر، اور یہ کہ نہیں ہے انجیل میں تحریف، کہ پہلے کہتے گل من لیے تھے، تو پھر جواب کی ہے یہ کہ لفظ ابن عہد قدیم میں مستعمل تھا بمعنی محبوب اور مقرب اور مجتبی، جیسا کہ دلالت کرتی ہیں اس پر کثیر قرائن سے انجیل میں. او ہلو وہ میرے او یار، اشکال اول کا انجیل کے نصوص کی صحت کی تقدیر پر اور اس تقدیر پر کہ نہیں ہے انجیل میں تحریف،
یہ کہ لفظ ابن عہد قدیم میں مستعمل تھا بمعنی محبوب اور مقرب اور مجتبی، جیسا کہ دلالت کرتے ہیں اس پر کثیر من القرائن انجیل میں۔ جواب الاشکال الثانی ان تلک النسبۃ علی طریق الحکایۃ کما یقول رسول المالکی انا فتحنا البلد الفلانیہ وَلَقَدْ حَتَمْنَا الْقَلْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا الْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَالِكِ وَأَمَّا الرَّسُولُ فَإِنَّمَا هُوَ ترجمان المالکی فحسب۔ بس۔ اور دوسرا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بعض کاموں کی نسبت اپنی طرف کی، جو کام اللہ کے ہیں، تو کہہ دیا کہ اگر اللہ نہ ہوتے تو نسبت اپنی طرف کیوں کرتے، اس کا جواب اور سمجھ آ رہی۔ اور جواب اشکال ثانی کا کہ یہ جو نسبت ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے، یہ اللہ طریق الحکایت ہے، یہ اللہ طریق الحکایت ہے۔ مولوی نے دلیل دیتی یہ ایویں ہی ہے کہ جویں قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ فرما دیں اے میرے بندو کی، کہ تسی فرماؤ اے میرے بندو، سونے نو آکھے نا اللہ تعالیٰ تسی فرماؤ اے، تو ہن اتھوں مراد یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تسی فرماؤ بھی اے اللہ دے بندے ہو، تو اسی کبھی ہے کہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بندے ہیں ہم، اللہ کے بھی بندے ہیں، اور لہذا جس طرح اللہ کی بندگی اس طرح سرکار کی بندگی اندر بھی فریم ہی ہوا ہے نا، نہیں کھانے چ پہ رہی بھی کل یا ہے نا اے میرے بندو کی، تو اسی طرح بھی یہ سمجھنے میں گڑبڑ ہوئی نا جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ثانی کا یہ ہے علی سبیل نسبت جو کی ہے حکایت کے طریقے پر ہے، وہ کیویں حکایت ہوں سنا جی، مثال دیں کہندے نے جیسا کہ بادشاہ کا قاصد، جیسا کہ بادشاہ کا قاصد اور وزیر خارجہ یار جا کے دوسرے ملک چ دسے گلاں جی، دھیان کرے جی، جیسا کہ بادشاہ کا وزیر خارجہ اور پیغام رساں وہ یہ کہے کہ بے شک ہم نے فلانا شہر فتح کیا اور ہم نے فلاں قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے جی، حالانکہ حقیقت میں یہ امر راجے ہے کدھر، یعنی ساڈے بادشاہ نے انج کیتا ہے، ساڈے محض یہ جو وزیر خارجہ ہے یہ تو محض ترجمان ہے بادشاہ کا، بس لیکن نسبت تو اپنی طرف کرتا ہے نا جی، ہم نے یہ کیا، جنہیں وزیر خارجہ جا کے یہ نہیں بول دے جی، ہم نے یہ کیا، ہم نے کشمیر کے مسئلے میں یہ کیا، حالانکہ تو صرف یہ خبریں دے رہے ہیں، اندر ذمہ تے کام ہی نہیں، وزیر کشمیر جڑا تو ہو رہے کوئی جنہیں کیتا ہے جی، لیکن نسبت کنے بار کر رہے ہیں، یہ آدھے نے نسبت علی سبیل الحکایت، پیرو کی نسبت حکایت، سبیل الحکایت اتنے جڑا نا احکام نہیں مترتب ہوں کہ آپ یہی ہو گیا جی، اے گل سمجھے ہی۔ اور جواب اشکال ثانی کا یہ ہے کہ وہ نسبت جی عیسیٰ علیہ السلام اپنے وال کی تھی، وہ نسبت حکایت کے طریقے پر ہے، بس سون والے ہو، جیسا کہ کہتا ہے بادشاہ کا قاصد، کیا کہتا ہے، بے شک فتح کیا ہم نے فلانا شہر اور البتہ تحقیق گرا دیا ہم نے قلعہ فلانیہ، حالانکہ حقیقت میں یہ امر لوٹتا ہے بادشاہ کی طرف، اور بہرحال قاصد محض وہ ترجمان ہے بادشاہ کا، بس۔ اور جواب اشکال ثانی کا یہ ہے کہ یہ نسبت اعلیٰ طریق الحکایت ہے، جیسا کہ کہتا ہے بادشاہ کا قاصد، بے شک فتح کیا ہم نے فلانا شہر اور البتہ تحقیق گرا دیا ہم نے قلعہ فلانیہ، حالانکہ حقیقت میں یہ امر لوٹتا ہے بادشاہ کی طرف، اور بہرحال قاصد محض وہ ترجمان ہے بادشاہ کا، بس۔ والجواب الثانی انہو، اس سے دوسرا جڑا اشکال نا اور یستدلون نسبت اپنی طرف، اس کا دوسرا جواب
دھیان کریں جی. الثاني أنه يحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى عليه السلام عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من قبل قبل عالم العلوي لا عن طريق تمثل جبرائيل عليه السلام في صورة البشر وإلقاء الكلام إليه فبسبب هذا الانطباع جرى منه عليه السلام کلام مشعر بنسبت تلك الافعال الى نفسه والحقیقت غیر خفیہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ احتمال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی آتی تھی وہ معانی کا انتباع کا طریقہ ہو آپ کے دل کی تختی میں عالم علوی کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے معانی کا القاء ہو. کیا ہو؟ معانی کا القاء ہو. اس طرح وحی آتی ہو، نہ کہ جبریل علیہ السلام کی تمثیل کے طریقے سے بشر کی صورت میں، اور جبریل علیہ السلام کا کلام القاء کرنا آپ کی طرف اس طرح نہ ہو. احتمال ہے کہ آپ کی طرف یوں وحی آتی ہو کہ وہ آپ کے قلب میں اللہ کی طرف سے چیز ڈالی جاتی ہو. جی اب جو اللہ کی طرف سے چیز ڈالی گئی ہے، آپ نے جب اس کو بعینی ہی نقل کرنا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ میرا یہ حکم ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کروں گا. تو آپ نے جب بعینی وہ چیز منہ سے بولنی ہے تو سننے والا کہے گا عیسیٰ علیہ السلام میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو مارنا ہے، میں نے اس کو زندہ کرنا ہے، میں نے اس کو صحت دینی ہے. تو حالانکہ حقیقت تو مخفی نہیں ہے کہ بات تو یہ اللہ کی ہے جی. اور سمجھ گئے بابا جی ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੱਤਾਂ ਮਰੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਵੱਲ ਉਹ ਇੰਤਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਮੁਤਕਲਮ ਦੇ ਸੀਗੇ کہ میں نے یہ کرنا ہے، میرا یہ حکم ہے، میں یہ کہتا ہوں میرا فلاں بندہ ہے، فلاں کو مارنا ہے. اب آپ نے جب بیانی وہ کلام زبان سے نکالا جو قلم میں ڈالا گیا تھا تو اس میں تو واحد متکلم کے سیغے تھے، تو قوم نے کیا سمجھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، لہٰذا اگر الہ نہ ہوتے تو یہ باتیں کیوں کرتے جی. اب بزرگاں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھوں مت مریتی جی، سمجھ گئے ہو؟ اور جواب ثانی یہ ہے، احتمال ہے یہ کہ ہو وحی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف معانی کے انتباع کے طریقے سے، اور چھپنا ڈھلنا بھر جانا. سنا جی بھی اے معانی قلب وچ بھر دیتے جان جی. جی اچھا کتھے؟ آپ کے قلب کی تختی میں عالم علوی کی طرف سے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ کہ جبریل علیہ السلام کے تمثل کے طریقے سے بشر کی صورت میں انج نہ ہوئے، اور القاء کرنا کلام کا آپ کی طرف بھی انج نہ ہوئے. جبریل علیہ السلام بشری صورت جائے ان تے کلام دا القاء کیتا میں جنا آپ دے قلب چ ڈالی کی گل. ہن چونکہ اندے وچ سیگے سن واحد متکلم دے، پس اس انتباہ کے سبب سے جاری ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے کلام جو خبر دینے والا تھا ان افعال کی نسبت کا آپ کی طرف، حالانکہ حقیقت مخفی نہیں ہے. اور تھوڑے تو کوئی مخفی ہوئی کوئی نہیں ہوئی، سمجھ لگی نہیں؟ جواب سمجھا ہے مولوی بحث؟ اچھا جی. اور جواب ثانی یہ ہے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو بحج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف معنی کے انتباہ کے طریقہ سے آپ کے قلب کی تختی میں عالم علوی کی جانب سے جی، نہ کہ جبریل علیہ السلام کے تمثل کے طریقہ سے صورت بشر میں، اور القاء کرنا کلام کا آپ کی طرف. بس اس انتباہ کے سبب سے جاری ہوئی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام جو خبر دیتی تھی ان افعال کی نسبت کی اپنی طرف. خبر دیتی تھی، خبر دینے والی ہے، حالانکہ حقیقت نہیں مخفی. کیا آپ نے تو وہی سیکھے نقل کیے؟ کیا وہی جی میں قل یا عبادی الذین، قل آپ فرما دو اے میرے بندو. جی
فبالجملة فقد رد الله تعالى هذا المذهب الباطل وبين أن عيسى عبد الله وروحه المطهرة التي نافقها في رحم مریم الصدیقہ وأنہ تعالی ایدہ بروح القدس وحاطه عليه السلام بعنایت خاصة۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پس تحقیق رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب باطل کدے وچ قرآن پاک وچ، اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی روح مطہرہ، روح من ہو، پاک روح ہیں وہ، کہ پھونکا اس روح کو مریم صدیقہ کے رحم میں، کن کے واسطے سے؟ سارا واقعہ پڑھا تھا قرآن پاک کی یار۔ اور تائید فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہے کہ کوئی نہیں؟ اور حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عنایت خاصہ کے ساتھ۔ آگے یہ سمجھ، او حاتا حوتن حوت الشیء حافظہ وتعاہدہ، کہ نفع پہنچے تے ضرر دور ہووے، یعنی حفاظت فرمائی تے نگہبانی فرمائی جی۔ اور بالجملہ پس تحقیق رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مذہب باطل کا یا اس مذہب باطل کو جمعہ کو، اور بیان فرمائی یہ بات کہ اس حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے روح مطہرہ ہیں، وہ روح مطہرہ کہ پھونکا اس کو جناب مریم صدیقہ کے رحم میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ، اور حفاظت فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی خاص مہربانی کے ساتھ۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا یہ ساری چیزیں جی۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ پس تحقیق رد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب باطل کا، اور بیان فرمایا ہے بیان فرمائی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی طرف سے روح مطہرہ ہیں، وہ روح مطہرہ کے پھونکا ہے اس کو حضرت مریم صدیقہ کے رحم میں، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ امہ صدیقہ ہے کہ نہیں قرآن پاک جی۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ، اور حفاظت فرمائی آپ کی خاص مہربانی ہے۔ بالجملہ ان اللہ سبحانہ وتعالی ظہر فی القسوۃ الروحیۃ التي هي من جنس الارواح وتدرع بالبشریۃ فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التصدیق والامعان الا بتسامح۔ صبر دھیان کریں جب کہ بالجملہ اگر فرض کریں، یعنی محال کو فرض کر رہے ہیں، اگر فرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہوا روحیت کے لباس میں، وہ روحیت جو کہ ارواح کی جنس سے ہے جی، اور قمیص پہن لی کس کی؟ تو پس نئی منطبق ہوتا لفظ اتباق اس معنی پر تدقیق اور گہری نظر کے ساتھ مگر تساموں کے ساتھ۔ اتحاد لازم نہیں ہوتا، اتحاد کیونکہ بدن جڑا ہے دو چیزاں نے، ایک روح ہے ایک، اگر اتحاد ہوئے کی ہوئے یہ وکھرے نہیں ہو سکتے تو بندہ مار ہی نہیں سکتا، یا مرے تو مرن لگے جسم بھی سارا گم ہو جائے نہیں کھانے چ پئی۔ اگر اتحاد انجدہ ہوئے کہ وکھرے نہیں ہو سکتے تو پھر جے جس لئے یا مرے کوئی نہ، تو جے مرے تو جی میں روح گم ہو گئی ایویں اللہ کہیں ہوندا ہے سونے فرمایا کہ کھلیاں روح ویندیاں پئیاں نہیں، تو لہذا روح تے جسم وچ انج دا اتحاد نہیں کہ کو مکو ہو گئے جی، سنا جی، یعنی یہ بالفرض اگر بھی قمیص پہن لے تو اتحاد لازم نہیں آتا، اتحاد تو تم تو اتحاد کے قائل ہو جی، ایک فرض بھی فل فرض اگر انج ہوتے انج جی۔ اور اقرب الالفاظ اس معنی کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تقویم ہو تعالی اللہ عما یقول الظالم، یعنی جو اقرب الالفاظ ہیں اس معنی کے لیے وہ کیا؟ تقویم کیا ہے؟ اور اس کی مثل ہو دیکھو حاصل وہ جو کہا ہے امام مصنف نے دھیان کرا جب وہ یہ ہے کہ نصارہ کہتے ہیں کس کے ساتھ؟ اتحاد بین اللہ تعالی
بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے قمیص پہن لی عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ متحد ہو گیا کس کے ساتھ؟ یہ عقیدہ ہے۔ رد فرمایا ان پر مصنف شاہ جی رحمہ اللہ نے کہ اگر وکالا اگر فرض کرے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہو گیا ہے روح اول امر میں، پھر قمیص پہنی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت ثانیاً تو پس نہیں منطبق اس پر لفظ یعنی نہیں ہوگا سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود متحد کس کے ساتھ؟ گہری نظر میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بمنزل روح کے اور بشریت عیسیٰ بمنزل اور روح نہیں ہوتا متحد کس کے ساتھ کبھی بھی، بلکہ وہ روح ہوتا ہے مقومات معدلہ بھی ہوتا کہ بھی اس کے قریب یہ لفظ ہے تقویم بولا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب بولنا ہے بھی اگر وقت تو بعد لفظ بول سکتے ہیں کہ بھی جو روح ہوتی ہے وہ جسم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بے مطلب انہوں جڑا نا انہوں بھی زندہ رکھ دیے تے ان دے کولو جڑے کام کرانے نے وہ روح دے ذریعے ہوندے نے جی، کہ اس تو بغیر بھی ہوندے نے جی۔ تو سنے ہی وہ جوان بندہ گندا بیٹھا ہوا تو ماں دی نکم میں اٹھ کے نہ مرلا بو ہوندی پئی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر وہ جوان پتر فوت ہو جو ماں کہندے اٹھ کے نہ شرم نہیں تھی انہوں نے پتر کو بو آ رہی ہے بڑا پیشاب بھی نظر نکل گیا جی، انہوں پتہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی۔ تو اے گل جو سمجھا پہ وہ بلاؤ بھی تو بھئی بلکہ تو فکیف یقول الظالمون بالاتحاد بینہ تبارک و تعالی و بین عبدہ عیسیٰ علیہ السلام جی، سمجھ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو یہ ظالم کہتے ہیں، اللہ بلند ہے علواً کبیرا۔ چلو جی خلاصہ کلام، پس اگر فرض کریں ہم یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہوا ہے روحیت کے کسوہ میں لباس میں، وہ جو کہ ارواح کی جنس سے ہے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے روح بڑھیا تے اور قمیص پہنی بشریت کی بھی اگر کدی فرض کرو تو پاس نہیں منطبق لفظ اتحاد کا جنہا تسی بول دے ہو اس معنی پر تدقیق اور گہری نظر کے ساتھ مگر تساموں کے ساتھ اور اقرب الالفاظ اس معنی کے لیے روح جسم میں داخل ہو گئی ہے، کون ہے وہ؟ تقویم ہے اور تعدیل ہے، او مقوم تے مقومات معدلہ بے اے لفظ نے جی۔ اور اس کی مثل بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو کہتے ہیں ظالم، بہت بلند جی شب جی۔ بس اگر ہم فرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہوا روحیت کے کسوہ میں، وہ روحیت بھی پہلے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ روح بنیا جی جو جن سے ارواح سے ہے اور قمیص پہنا بشریت کا، بس نہیں منطبق ہوتا لفظ اتحاد اس معنی پر تدقیق اور گہری نظر کے ساتھ مگر تساموں کے ساتھ اور اقرب الالفاظ، چونکہ سارا فلسفہ ادھر اسی یونان سنا جی تو وہ افلاطون علی پہلو سن جی، عیسیٰ علیہ السلام بعد نے جی، وہ پھر سارا کچھ نسائیاں میں بڑھیا تے پڑھتے ہوں سن تے سارا گند میں پھسیا آ کے جی جی اصا بھی ایسے گند نو جفا مارے ہیں جی اور اقرب الالفاظ اس معنی کے لیے وہ تقویم اور اسی کی مثل ہے، بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو کہتے ہیں ظالم، بہت بلند۔ اچھا جی نمونہ وشاری بخاندے جی انموذج النصارى جی وإن شئت أن ترى نموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء ماذا يظنون بآبائهم وإلى أي حد وصلوا بهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نصارہ کا نمونہ اگر تو چاہے یہ کہ دیکھے نمونہ اس فریق کا بھئی ساڑی امت بھی ہیں تو پس نظر کر تو آج مشائخ اور اولیاء کی اولاد کی طرف۔ یہ بڑی پرانی گل 1100 دی گل پر ہوندے نے بابے کہ انہاں دے صاحبزادیاں وال ویکھو کہ کیا گمان کرتے ہیں اپنے آبا کے ساتھ اور کس حد تک پہنچاتے ہیں ان کو۔ شاہ صاحب فرماندے نے ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ وہ کس کروٹ لوٹتے ہیں، کہ نہ ظلمہ دی سزا انہیں جلے ملے گی تو پتہ لگ جائے گا، سمجھ آ جائے گی جی۔
الحب للہ والبغض للہ، یہ معیار ہے۔ نصارہ کا نمونہ، اور اگر چاہے تو اے میرا یار 200-250 سال پرانی گل پہ بابے روندے نے جی، اج دے بعد شعار ساڈے اجے آنے سن، یہ تو پچھلی گل ہے جی، ہو سکتا جی کنیاں گلاں ہے ہی کوئی نہیں سن جی۔ اور اگر چاہے تو یہ کہ دیکھے تو نمونہ اس فریق کے لیے، ہو سکتا اس زمانے دے کسی صاحب زیادہ تینوں کوئی رسالہ لب جائے پرانا چھپ جائے تو شاہ ولی اللہ صاحب دے خلاف نہ کچھ لکھیا ہوئے کہ نعوذ باللہ کفر تو تھلے گل ہی کوئی نہ ہو، تو تساں آکھنا یار اس زمانے کا بندہ اس نے تحقیق کی شاہ صاحب ٹھیک ہے نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے آئی رولا ہے بھئی جس انہوں نے پیجا چاڑے تے پڑھی نہیں جی تنبیہ المختارین بابا عبد الوہاب شاعرانی کہندے میں جدوں کتاب لکھی تے میرے خلاف تے طوفان ہی طوفان سی، جس ویلے سارے نے پھڑ کے ہے نا بھی جڑے تسی ہم بنے ہو، حالانکہ وہ شاہ صاحب نال 200-250 سال پہلے دی گل 900 ہجری دی گل ہے کہ میں ہلایا بھی تسی جڑے نے سارے جبے تے پا لے جے مشائخ طرح، تے مشائخ تے ہے کوئی نہیں، نہ تواڈے چ او علم ہے، نہ تواڈے چ عمل ہے، نہ تواڈے چ تقوی و زہد ہے، تے لوکاں نوں تسی پیر بنے پھردے ہو جی، تے جس ویلے جڑا بندہ بھی یہ گل کرے گا جی جس زمانے چ کٹ کھانی سی کہ نہیں۔ پس نظر کر آج دن مشائخ اور اولیاء کی اولاد کی طرف کہ کیا ظن کرتے ہیں وہ اپنے آباء کے ساتھ، اور کس حد تک پہنچاتے ہیں ان کو، اور واسالوت لازمی ہے تو بے نال متدی ہے، اگو شاہ جی تے ایت بطور دلیل پیش کی تھی نا کہ نہ ظالماں نوں قیامت نوں پتہ لگے گا کہ کیڑے خوہ ڈگے جی جی من کرو۔ نصارہ کے کا نمونہ، اور اگر چاہے تو یہ کہ دیکھے نمونہ اس فریق کا، تو بس دیکھ آج مشائخ اور اولیاء کی اولاد کو کیا رن کرتے ہیں اپنے آباء کے بارے میں، اور کس حد تک پہنچاتے ہیں وہ ان کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔